بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوۃ الخندق. ما سبق میں یہ گزر گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی نذیر کو خیبر کی طرف منتقل کر دیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے. خیبر پہنچنے کے بعد یہود کی سازشیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ وہ عرب کے مختلف قبیلوں کو، قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے تھے. مدینہ طیبہ میں حضور نے قبیلہ بنی قریظہ کو باقی رکھا تھا، اور آپ نے مذہب میں وقر قریظہ، تو یہ بنی قریظہ بھی سازشوں میں ملوث تھے. بنی قریظہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کر دیں گے. یہ ان کا سنگین جرم تھا بنی قریظہ، اندر سے ہم بغاوت کریں گے. آپ باہر سے حملہ کیجیے، مسلمان آپ کے دفاع میں مشغول ہوں گے، ہم یہاں اندر سے بغاوت کریں گے، مدینے کے اندر سورش ہو جائے گی، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ سازش ہے. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس میں بنی قریظہ بھی برابر کے نہ صرف یہ کہ شریک تھے، بلکہ انہوں نے باضابطہ حملہ آور لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ ہم بھی اندر سے بغاوت کریں گے. یہ بنی قریظہ کا جرم بھی یاد رکھیے. کفار قریش، قبیلہ بنی غطفان اور عرب کے مختلف قبیلوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے خلاف کفار کی سب سے منظم اور سب سے بڑی سازش تھی. صرف قبیلہ قریشی کے افراد نہیں تھے اس میں، مختلف قبیلوں کے اور خود خیبر کے یہود، گویا کہ سارے عرب کے مخالفین اسلام کی اجتماعی طور پر حملہ کرنے کا یہ منصوبہ تھا زبردست. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا. کیا تدبیر کی جائے؟ اب تو عرب کے سارے مخالفین حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مختلف مشورے سامنے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ ایران کے تھے، ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن بہت زیادہ ہوں اور دفاعی پوزیشن نہ ہو تو ہم تو آبادی کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں. جانتے ہو خندق؟ چوڑا گہرا نالا، اتنا چوڑا کہ دشمن گھوڑے کے ساتھ پار نہ کر سکے، اور اتنا گہرا کہ اس میں اترنے کے بعد چڑھ نہ سکے. اسے بولتے ہیں خندق. سمجھ گئے بیٹا؟ تو اب ان کا مشورہ یہ تھا کہ اب مدینہ طیبہ اور اپنی محافظت کے لیے ہمارے طرز کے اعتبار سے تو مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھودی جائے، چوڑی بھی گہری بھی، اور آرام سے مدینے میں مورچوں پر رہے. سلا پہاڑ کے داموں، ایک طرف سے سلا پہاڑ کا، ادھر سے آئیں گے نہیں.
تو عرب کا طرز نہیں تھا خندق کھودنا، یہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا. یہ بات ذہن نشین رکھیے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا. خندق کھودنے کا آغاز ہو گیا. اس میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بے نفس نفیس خود بھی اس میں شریک تھے. سمجھے؟ رضا کارانہ طور پر صحابہ کرام اس جذبہ جوش کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے کہ خود ان کا عالم یہ تھا کہ سخت سردی کا عالم تھا، موسم بڑا سرد تھا، مدینہ طیبہ کی ہوائیں بڑی ٹھنڈی ہوتی، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ 3 دن گزر جاتے تھے کچھ کھانے کو نہیں تھا. ایسا یاد سمجھ گئے. لیکن حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت ان میں عمل کی روح اور توانائی پیدا کر رہی تھی. سمجھ گئے. اور وہ پڑھتے ہوئے شعر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ترجمہ سمجھ گئے بیٹا؟ اس کے جواب میں حضور فرما رہے تھے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. ایک روایت میں فبارک فی الانصار والمہاجر. اللہم لا عیش الا عیش یا اللہ، زندگی تو اخروی زندگی ہی ہے، ان تیری رضا الہی کی خاطر کام میں لگنے والے مہاجر و انصار کو بھی معاف کرنا. اس کے جواب میں تھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا. سنیں. اور صحابہ کرام جب یہ کہتے تو حضور کہتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. تو صحابہ کرام کا جواب حضور نے دیا اور حضور کا جواب، اس لیے دونوں طرح کی روایت ہے. حضور کا جواب صحابہ کرام دے رہے تھے یا حضور صحابہ کرام کے قول کے جواب میں کہہ رہے تھے. اور بھوک کی شدت کا عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ 3 دن گزر جاتے تھے اور کھانے کے لیے باسی روٹی ملتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ جو سالن ہوتا تھا وہ سالن بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوتا. کیا بول رہا ہوں میں؟ جس کا ذائقہ خراب ہو چکا تھا اور اس کے نگلنے میں حلق میں عجب طرح کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی. سنیں. سمجھ رہے؟ اسی میں وہ واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو بیچ میں خندق میں ایک کدیا کا معنی سخت چٹان جس پر بڑا اثر نہ کرے، یہ سامنا ہے. سنیں. اب وہ چٹان ایسی کہ ٹوٹنے کا نام بھی نہیں لیتی اور اس کے توڑے بغیر سارا کار خیر اور کار خندق بے معنی ہو جاتا، کیونکہ وہ تو پل کا کام کرتی آنے کے لیے پل بن گیا. تو صحابہ کرام کی اجتماعی قوت سے جب وہ نہیں ٹوٹا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا یہ معاملہ عرض کیا.
تو حضور نے فرمایا انا نازل، میں چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں اترتا ہوں وہاں. حضور تشریف لائے اور حضور نے اس پر جب کدال مارا فعاد کثیبا آہیل، تو وہ منتشر ریت کے ذرات بن گیا. منتشر ریت کے ذرات ہے نا. کیا ہے وہ شعر جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ، ایسے بازو کی قوت پہ جس کے بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کبھی پورا سلام پڑھا ہدایت کے بخشش کا مطالعہ، پورا سلام پڑھائی طرف سے نہیں مطالعہ. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عضو پر سلام پیش کیا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس سبھی نے سعادت پلا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، اس کے نافذ حکومت کرا، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتی ہے، یہ ان لبوں کی نزاکت پلا کو سلام. دور نزدیکی کے سننے والے کا فن لال کرام پلا کو سلام. ہاں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پلا کو سلام. حاجی سب تو اٹھا نہیں کر دیا ہے نا، مجھے بیر سماعت پلا نہیں چشم ہے. ہاں انگلیوں کی کرامت پہ ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب بالکل ریت کے بہتے ہوئے ذرات بنے، لیکن کیا حضور کدال، جب حضور نے کدال پتھر پر ماری انسان جھکتا ہے، جھکا تو جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پر 3 پتھر بندھے ہیں. شکم مبارک پتھر، اس لیے پتھر کی طبیعت میں برودت ہے، اور پتھر کی طبیعت کی جو برودت ہوتی ہے جب پیٹ سے لگتی ہے نا تو بھوک کی گرمی کا جو احساس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ پتھر کی طبیعت میں برودت ہے، اس برودت کی وجہ سے جو اسے سہارا لگتا ہے. انسان بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے یا بہت پریشان ہوتا ہے تو اپنی پشت پر کمر پہ رومال باندھ لیتا ہے. رومال بھی نہیں سمجھتا کہ رومال بھی نہیں سمجھتا ہے، رومال باندھ لیتا ہے. فوراً اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے عرض کیا میں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت دیکھی، اب صبر نہیں ہوتا، کیا کچھ ہے کھانے کا سامان؟ یعنی گھر کا عالم یہ تھا کہ جابر ابن عبداللہ بھی سمجھ رہے تھے کچھ نہیں، ورنہ اگر یہ کہتے نا کھانا بنا. سوال کیا کچھ ہے؟ بظاہر کچھ نہیں تھا، تبھی نہ سوال کیا. اور جب بظاہر کچھ نہیں تھا تو پھر سوال کیوں کیا کہ کچھ ہے کیا؟ بیٹا عورت گھر گرہستی چلانا جانتی ہے، وہ آڑے تیرے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ محفوظ رکھتی ہے، اس کی گانٹھ بندی رہتی ہے، اس کے پیسے بھی کبھی نکلتے ہیں جب بہت سخت کام آتا ہے، ورنہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ اور جب وقت آ جائے لاؤ میرا پٹوا، لاؤ کہاں چلے گا اس سے کام. ایسی بیٹا جو بزرگ صفت عورتیں ہوتی ہیں وہ کچھ تھوڑے جو تھوڑے باندھ کرتی ہیں تاکہ وقت پر کام. تو آپ کا جابر کیا ہے؟ تھوڑا سا آٹا ہے جو ہے، اور یہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو پیسنے کے لیے بیٹھے اور میں
بکری کے بچے کو ذبح کرنے لگا. میں ادھر بکری کا بچہ ذبح کر کے فارغ ہوا گوشت بنا کر, ادھر میری بیوی نے 2 پیس دونوں ایک ساتھ فارغ. اور پھر کہا جابر تھوڑا سا کھانا ہے, حضور کو لے آؤ اور حضور کے ساتھ 1-2 افراد کو اور لے آئیے. پوری جماعت نہ جائے, گھر میں کھانا کم. آپ جانتے ہو گھر میں کھانا کم نہ پڑے, سب مہمان کھانا کھا کے جائیں, یہ زیادہ پرواہ عورت کو, مرد کے وقت. تمہیں کیا لے آئے بلا کے؟ دیکھنا چاہیے نا گھر کا حال. کیا کہیں گے کھانے کے ٹائم پائے, کھانا تو نہیں کھلایا. عورتوں کو سر اس لیے پہلے کا کھانا تھوڑا ہے, کم لوگوں کو لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے. اب حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بار کا برس کیا رسول اللہ تو ایم کا لفظ تھوڑا سا کھانا ہے, آپ چلیں 1-2 کو اپنے ساتھ لیں. تو حضور نے فرمایا کتنا ہے؟ بتایا کہ حضور اتنا ہے. فرمایا ذالک کثیر, وہ بہت ہے, تھوڑا نہیں ہے, بہت ہے. اور حضور نے اعلان فرما دیا اہل خندق, جابر نے دعوت کر دی, جابر نے دعوت کر دی, سب چلو جابر کی. اللہ سب چلو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر میزبان ایسا ہے کہ ساتھ میں اگر مہمان کو لے جائے کسی اور کو دعوت کرتے تو اسے برا محسوس نہ ہو, تو دوسرے کو دعوت دے سکتے. لیکن بیٹا یہ تبھی ہے کہ جب کہ میزبان ایسا ہو. تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں ہو تو ہم فون کریں گے, تمہارے محلے میں ہو تو میں فون کروں گا. اور کہیں نہ کہیں تو ہوتی رہتی ہے, یہ نہیں بیٹا. نبی کریم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر دعوت کے آیا, چور بن کے آیا, کھانا کھا کر کے نکلا, ڈاکہ ڈال کر نکلا ہے, ڈاکہ ڈال کر. اب اہل خندق صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کس قدر بھوک سے 2-4 تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام سے نے فرمایا جابر ہانڈی چولہے سے نہ اترے, ابھی روٹی تنور سے نہ نکلے, میں آتا ہوں. اللہ. اب جابر ابن عبداللہ گڑھ کی طرف چل رہے ہیں. حضور کے کرم پر یقین بھی ہے اور اپنی بیوی کی بات یاد بھی ہے. گئے, انہوں نے یا تو خود کا مہمان زادہ گئے اور یا ان کی بیوی نے کہا بھائی حاکی ما فعلتا, کیا کر دیا جابر, گھر میں اور ہے بھی تو نہیں کہ میں اور بنا لوں, پڑوس میں بھی تو نہیں ہے کہ میں لے آؤں. بھائی حقا یا جابر قد فضعتا, تم نے تو رسوائی کا سامان کر دیا ہے, لے آئے تم کیا کھلاؤ گے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے وہ کہہ دیا تھا جو تم نے کہا تھا, تمہاری بات پر عمل کیا ہے میں نے, ہے نا بیٹا. اس سے معلوم ہے کہ بات کسی کی ہو, صحیح ہو تو عمل کر لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی بات ہم کیسے مانیں گے, اس کی مت مانو لیکن بات مانو, ہے کہ نہیں. اب حضور نبی کریم تو کہا کہ میں نے کہہ دیا تھا, کہا حضور لے کر آئے, کہا پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. زمین خان, آسماں خان, آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ صاحب خانہ. حضور جہاں چلے جائیں صاحب خانہ, جس گھر میں چلے جائیں حضور صاحب خانہ ہے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا.
آسمان زمین خوان، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا۔ امام اہل سنت کا بھی جواب۔ اب فرمایا جابر کہاں ہے آٹا؟ حضور یہ ہے آٹا۔ کہاں ہے ہانڈی؟ یہ ہے ہانڈی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا آٹے میں، لعاب دہن ڈال دیا ہانڈی میں۔ لعاب دہن تو سمجھتے ہو گئے، لعاب دہن دیکھیے آپ، ایک ہمارا آپ کا لعاب دہن ہے، اگر پڑ جائے آٹے میں اور معلوم ہو جائے کہ لگا ہے آٹے میں تو سب دعوت چھوڑ کر رکھا جائے اور کہے کہ ایسے شخص کے نہ جانا چاہیے نہ بلانا چاہیے، نہ جانے یہ کیا ڈالتے تھے ہوگا، اور جب کھانے کے لیے آئے تو نہ جانے پلیٹ میں کیا ڈالتے۔ لیکن میں نے بتایا تھا نا، ایک ساتھ ناشتہ بناتے تھے، طلبہ آ جاتے تھے، تو ہاسٹل خود بند ہے نا، طالب علم آ جاتے تھے، سلام کا ٹائم ہوا السلام علیکم، اور پہلے چاول چلتے تھے، چاول کی ویوستھا کی، چاول چلتے، اب وہ تھوڑے بنائے اور کئی لوگ آ جائیں تو ذرا پریشان، بھائی صاحب بن گیا بھائی یا ہی نہیں بھائی، جب پریشان ہو گئے نا تم نے کیا کیا، اس کی آئیے آؤ اختر بھائی، کون آئے گا بیٹا، ہے نا کون آئے گا، لیکن کیا کچھ نہیں، ان کو تو خالی ان کو روکنا تھا۔ اب اسی نسخے پر عمل، جب بھی کئی بچے بیٹھے ہوں کیا کر رہے ہو، کہنا گرم زیادہ ہو رہے، تو یہ بیٹا ہمارے آپ کے لعاب دہن پاک، حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ لعاب دہن پاک، مگر طبیعت سے گھن محسوس مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن ہمارا پلیٹ میں لگ جائے نا تو ساری پلیٹ بیکار تصور کی جائے، جو تھا وہ بھی گرا گیا، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا عالم دیکھیے۔ اب عالم یہ تھا کہ فرمایا جابر اپنی بیوی سے کھانا بنواؤ، روٹی بنواؤ، اور بھی بلانے والی روٹی پکانے والی بلا لو، سب مل کر پکائے، سب مل کر پکائے، آٹا وہی تھا، ایک سا کے قریب کا لفظ ہے، اور ایک ساتھ 4 کلو سے کو زیادہ کا، اور 4 کلو آٹا بنانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلا لو جتنی بلانے پکانے والی ہو، روٹی بن نہیں ہے، روٹی بن نہیں ہے، وہ کہا ڈھانک لینا آٹے کو، کھول کر مت دیکھنا، اور ہانڈی کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو حضور نے بند کر دیا، لعاب دہن ڈالتا اور نکالتے رہو ترکاری، کھلاتے رہو روٹی۔ اب بکرے کا گوشت اور روٹی سے دعوت ہو رہی تھی، بکرے کا گوشت، روٹی، تندوری روٹی مولانا وسیع، اور ایک روایت میں یہ حضور خود نکال کر کے دے رہے، خود نکال کر فرمایا کلو ولا تضاغطوا، کھاؤ بھیڑ مت لگاؤ، بھیڑ مت لگاؤ، آتے رہو کھاتے رہو جاتے رہو، آتے رہو کھاتے رہو جاتے رہو، بھیڑ مت لگاؤ۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان شکم سیر ہو فرماتے عالم یہ تھا کہ آٹا جیسا تھا ویسے ہی تھا، گوشت کی ہانڈی جیسی تھی، سب شکم سے، سب شکم سے۔ اب فرمایا نبی کریم علیہ السلام جابر اور بھی اعلان کر دو مدینے میں، مدینہ طیبہ میں لوگ آج روٹی کھانے اور بھوک سے دو چار ہیں، ان کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے، اعلان کر دو سب لوگ آ جائیں کھانا کھانا، کھانا کھانا، اعلان کر دیا، سب نے کھانا کھایا، لیکن فرماتے
وَإِنَّ الْأَصَافِي لَتَفُورُ. تو عالم یہ تھا کہ ہانڈی جو تھی وہ بالکل جوش مار رہی تھی، ہانڈی ہے نا، اور عالم یہ تھا کہ آٹا ویسے ہی پکایا جا رہا. سمجھ گئے بیٹا؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے جو امام بخاری نے 2 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہ بیٹا یہ نظر نہیں آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا، وہی نظر آئے گا انما انا بشر مثلکم لا املک لکم شیئا. یہ یاد ہے، سمجھ گئے؟ ہاں بیٹا اب چلیے خانے تک جگہ آپ کے فرماتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ، سنو بیٹا، اسی کا نام غزوہ خندق ہے، اسی کو غزوہ احزاب بولتے ہیں، اور سورہ احزاب بھی قرآن میں ہے. قرآن کی اس آیت میں اسی لشکر کا ذکر ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن اور عالم یہ تھا کہ منافقین بہ رہے تھے، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین اور جن کے دل میں مرض وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا دھوکہ تو بالکل، وعدہ تو بالکل دھوکہ ثابت ہوا ہے نا. اور کچھ عالم یہ تھا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُوا وَيَقُولُوا فَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَقُولُ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کچھ کہہ رہے تھے حضور ہمارے گھر کھلے ہوئے، اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں کی دیکھ ریکھ کریں. اور منافقین یقولون ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر خالی. وما هي بعورۃ، قرآن فرماتا وما هي بعورۃ ان يريدون الا فرارا. ان يريدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے ہوتا نا بیٹا کہ جب دسترخوان میں بچھایا نا تو مہمان ہی مہمان ہے، اور جب گھر مشکل ہوئی اچھا پھر ملتے ہیں، مشکل ہو تو پھر ملتے ہیں، اور دسترخوان حاضر ہو تو ارے آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، رات کو بلائیں گے تو بھی آئیں گے انشاءاللہ. اپنے یاد فرمایا، شکریہ. سنیں اور جب کوئی مشکل پیش آئے کیا بتائیں، بہت ضروری کام ہے ورنہ میں سب سے آگے رہتا. ان یریدون الا فرارا، فرار لفظ نہیں ہے، فرارا، ان یریدون الا فرارا. فرار مت پڑھنا بیٹا، رائے فرار نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا. ہاں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ غزوہ احد کے دن پیش ہوئے. حضور چلے غزوہ احد میں اور یہ 14 سال کے تھے. فلم یجز ہو، حضور نے ان کو اجازت عطا نہیں فرمائی. اور جب خندق کے دن کو یہ پیش ہوئے اور یہ 15 دن کے تھے، فاجا بولو تو غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، یہ 14 سال کے تھے. غزوہ خندق ہوا تو 15 سال کے تھے. اس سے کیا معلوم ہوا 4 ہجری میں ہوا. یہی بتانا ہے. فرماتے ہیں سال ابن سعد، ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے غزوہ خندق میں. ہم یعفرون، بولو وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ الْأَقْتَدِنَ، ہم اپنے کاندھے پر مٹی لا کر کے مٹی ڈھو رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. اگلی روایت میں انس حضور خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین و انصار ہے نا یعفرون فی غداۃ باردہ، وسیم
وسیم وسیم ٹھنڈی صبح میں خندق کھود رہے تھے، ہے نا. فلم یکن لہ عبید، ان کے پاس اس وقت میں غلام نہیں تھے کہ وہ کام کریں، یہ خود کام کر رہے ہیں. جب حضور نے ان کو ان کی محنت اور بھوک کی شدت دیکھی تو کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرین فقالوا مجیبین له نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا. انس بن مالک کہتے ہیں یہاں جواب میں کس کا ذکر کیا ہے؟ اگر دیکھو ہے نا، انصار مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے مدینہ طیبہ کے ارد گرد. وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، اپنی پشت پر. اور پہلا کیا بیٹا؟ دونوں میں تعارف نہیں ہے، بعض پشت پر بعض کاندھوں پر. یہ پہلے کاندھے پر رکھا لیکن مٹی زیادہ تھی، یوں پلٹ لیا تو کاندھوں پر بھی ہوا اور پشت پر بھی ہے کہ نہیں. بہرحال مٹی دھو رہے تھے محنت سے، سنے بیٹا نہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. پہلے وقال کہتے حضور ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھے، دونوں باتیں ہو گئی. ان کا جواب دیتے ہوئے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرین. قال انس بن مالک کہتے ہیں وَيُؤْتُونَ بِمَلْءِ كَفَّيْ مِنْ شَعِيرٍ، 2 لب بھر، لب بھر 2 مٹھی بھر، لب بھر ہو گیا نا، لب بھر آٹا لایا جاتا. فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِحَالَةٍ سَنِخَةٍ، ان کے لیے تیار کیا جاتا اس شوربے میں سنخہ جس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. توزع بین یدی القوم، وہی ہے نا. والقوم جیاع وهم بشیعۃ فی الحلق، اور یہ حلق میں حلق میں اس کی الگ کیفیت محسوس ہوتی تھی، نگلا نہیں جاتا تھا. ولا ریح منتن، اور اس کی بو بہتر نہیں، اس کی بو بہتر نہیں. بیٹا کلمہ صحیح کیا میں نے جی. فرماتے ہیں حضرت ایمن بیان کرتے ہیں کہ میں جابر کے پاس آیا تو جابر نے غزوہ خندق کا واقعہ سنایا. تو کہا کہ ہم خندق کے دن کھود رہے تھے. فعرضت قدیۃ شدیدہ، تو نہایت مضبوط سخت ایک چٹان سامنے آ گئی. تو فجاءوا النبی، تو سب حضور کی بارگاہ میں حاضر. کہا ذی قدیۃ عرضت فی الخندق، یا حضور حضور یہ ایک چٹان ہے جو خندق میں نکل پڑی ہے. فقال انا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر بلا ولبسنا 3 ایام، اور 3 دن ہمارے اس حال میں گزر چکے تھے کہ ہم کچھ کھاتے نہیں تھے. تو حضور نے کدال لی فضرب فعال کسیبا احیل او احیم، دونوں کا معنی کیے. پھر کیا تھا، جیسے حضور نے کدال ماری وہ چٹان منتشر بکھرے ہوئے ریت کے ذرات کی طرح ہو گئی. اللہ اکبر. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا رسول اللہ ایزن لیل بیت، حضور مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، گھر جانے کی اجازت. فقلت لامراتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے حضور کے ساتھ ایسا، میں نے حضور کی وہ حالت دیکھی ما فی ذالک صبر، کہ دیکھ کر صبر نہیں ہوتا. فعندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، دیکھ رہے ہیں 10 دیکھ رہے ہیں تمہارے پاس. تو کہا اندی شعیر، میرے پاس، یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں نہیں، اندی محفوظ ہے وہ. ارے
عندی گھر میں نہیں، وہ تو نظر آتا، عندی میرے پاس تھوڑے سے جو رکھے ہوئے، وعناق ایک بکری کا بچہ ہے، فذبحت العناق وطحنت الشعیر. اس سے معلوم ہے کہ مرد کا کام الگ ہے، عورت کا الگ ہے. مرد وہ کام کرے گا جس میں ہمت چاہیے، عورت وہ کام کرے گی جس میں کہ سنجیدگی چاہیے، ہے نا. تو وہ آٹا پیس رہی ہے برابر، مرد تو 2 منٹ پیسے گا، ارے ہوتے رہو، یہ تو کام بڑا کرنے کا بیٹھا نہیں پڑتا ہے. مرد کی فطرت میں جو قوت ہے اللہ رب العزت نے قوت عمل رکھی ہے، اس میں تحریک ہوتی رہتی ہے، وہ زیادہ دیر تک اس کام میں، یہ اب وہی تو کام ہو رہا جو ہو چکا ہے. ارے بھائی وہی تو پیسائد ہو رہی ہے خالی، اس کو تو ابھی ایک کام چاہیے، پھر دوسرا کام، پھر تیسرا کام. تو یہ کام عورت کا ہے، کھانا بنائے گی عورت، لیکن بکرا ذبح کرنا یہ کام ہمت کا ہے. عورت بھاگ رہی اللہ اللہ تو یہ مجھے جاننا عورت میں ہمت نہیں ہے بیٹا، اس لیے ذبح کرنا یہ کام میدان جہاد میں مرد آئے ہے نا. مساوات نہیں ہے، مساوات اگر ہوگی تو بیٹا نظام خراب ہو جائے، نظام خراب ہو جائے. سنے بھائی، ہاں حتی جعلنا اللحم فی البرمہ، یہاں تک کہ ہم نے گوشت ہانڈی میں کر دیا اور پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. والعجین قد انکسر، آٹا گوندا جا چکا تھا، والبرمۃ بین الاصافی، اور ہانڈی چولہے پر رکھی جا چکی تھی. ملا اور وقد کادت ان تنزع، بس پکنے والی ہی تھی، اتنے دیر تھی کہ میں حضور کو لے کر کے آؤں گا، کھانا تیار ہو لے آؤں گا، ہاں لے آئیے، بس 5 منٹ لگیں گے، اتنا آگے بیٹھیں گے، اتنا تیار ہے نا. سنے بیٹا، سمجھ رہے؟ تو پہلے لے کیوں نہیں؟ چونکہ اہم کام میں لگے تھے، بٹھانا نہیں ہے، بلانا ہے کھانا کے. فقال تعیم لی، تصغیر کا سے، یا رسول اللہ بس بہت معمولی کھانا ہے. فقم انت یا رسول اللہ، حضور آپ تشریف لے چلے اور 1-2 شخص کو لے چلے. قال کم ہوگا، کتنا ہے؟ تو میں نے بتایا اتنا. کثیر طیب، بہت ہے، برکت والا ہے. اور فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دو لا تنزع البرمہ، ہانڈی چولہے سے نہ اتارے، روٹی تنور سے نہ نکالے حتی آتی ہے میرے آنے تک. اور فرمایا قوموا، چلو چلو، قوم. فقام المہاجرون والانصار، تو مہاجر بھی چلے، انصار بھی چلے، کون نہ چلتا، بھوک کی شدت ہی ایسی تھی. اور پھر یہ کہ حضور کا عمل، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، چل رہی ہے حضور نے. فلما دخل علی امراتی، اپنی بیوی کے پاس آئے تو بولے بیعکی، یہاں جابر نے خود کہا اس سند میں، اگلی سند آ رہی ہے انہوں کی بیوی نے خود کہا، تو انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا. کیا کہا تم نے؟ ارے کیا بتاؤں، یہ ہو گیا ہے، اپنی بات کر رہی ہو تم، سب آ گئے. دونوں نے کہا، سمجھے بیٹا، کبھی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، کیا کر رہی ہو؟ حضور تمام مہاجرین اور انصار سب کو لے کر کے آئے، اور مہاجر انصار نہیں، ومن معہم، اور وہ بھی جو ان کے ساتھ تھے سب کو لے آئے. تو قالا، دیکھو بیوی کا مزاج دیکھو بیٹا، ضیاء الرحمان مزاج دیکھو. کہا حل سألک، حضور نے تم سے معلوم کر لیا تھا کھانا کتنا ہے، سوال کر لیا تھا؟ تو کہا نعم. تو ادخلوا، آؤ، ولا تضاغطوا،
فجعل یکسر الخبز، روٹی کے ٹکڑے حضور کر کے کچھ دینے لگے. وَيَجْعَلُ عَلَيْهِمُ اللَّحْمَ، بولو، اور اس کے اوپر گوشت روٹی، گوشت روٹی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، گوشت روٹی ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَ، اور ہانڈی کو ڈھال دیتے. وَالتَّنُّورُ، اور تنور بھی ٹکا رہتا تو اس سے لیتے. وَيُقَرِّبُ إِلَى صَحَابِهِ ثُمَّ يَنزِعُ، پھر حضور نکالتے. تو حضور برابر روٹی توڑ کر صحابہ کرام کو دیتے رہے. وَيَغْرِفُ، اور حضور اس پر ترکاری ڈال کر دیتے. حتی شربوا، چلو بلا ہانڈی سے ترکاری نکالتے رہے. حتی شربوا. وَبَقِيَ، اور بھی بچ گیا. تو فرمایا کلی ھذا وحدی، تم بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ. فإن الناس اصابتهم مجاعہ، لوگوں کو بھوک لگی ہے. اب بیٹا اسی واقعے کو دوسری صنعت کے ساتھ، یہ واقعہ سعید ابن مینا سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضور میں سخت بھوک دیکھی. فن کفا تو الی امراتی، اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے کہا زندگی شے فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدہ، سخت ہوں. فخرجت الیہ، تم الیہ جراب، تو میرے پاس وہ میرے پاس چمڑے کا ایک تھیلا لے کر کے آئی جس میں کہ ایک جو کے قریب، ایک سال کے قریب جو تھے. وَلَنَا بُحَيْمَةٌ دَاجٍ، اور ہمارے پاس بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا. چھوٹا سا بچہ، داجن اصل میں اس بچے کو بولتے ہیں جو چرنے کے لیے باہر نہ جائے، گھر میں باندھ کر رکھا جائے. فذبحتها، تو میں نے ذبح کیا. وطعنت الشعیر ففرغت الى فراغی، الى ماں کے معنی میں ہے تو میں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اپنے کام سے. وقطعتها فی برمتها، اور میں نے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کی ہانڈی میں ڈال دیا. ثم ولیت الی رسول اللہ، انہوں نے نصیحت کی تھی لا تفضعنی برسول اللہ وبمن معه، فرمایا جابر حضور اور حضور کے ساتھ سب ساتھ والوں کو لا کر مجھے رسوا مت کر دینا. لا تفضعنی، اس لیے کہ تم تو کہتے کیا کروں، مانتی نہیں ہے، کھانا زیادہ بنا لیتی، لیکن کیا کیا جائے، اس نے کم بنایا. تو مرد تو ڈال لیتا عورت پر، ہے نا. گھر میں اگر ذرا سی بات ہو جاتی ہے کھانے سے متعلق تو رسوائی عورت کی ہوتی ہے، اور اچھا بنے تو تعریف بھی عورت کی ہوتی ہے، اور عورت تعریف سے خوش بھی ہوتی ہے. اس لیے بیٹا اگر کہیں پر کھانا کھاؤ دعوت میں تو ذرا آواز سے کہہ دیا کرو ماشاء اللہ کھانا بہت عمدہ ہے، کھانا بڑا اچھا ہے. کھانے کا جواب نہیں ہے نا. ارے سمجھ رہے ہو، تو مرد بھی سمجھتا میں نے تو شروع ہوئی تعریف سن لی، اس نے کہا رہا صاحب بھی بناتی ہے ہے نا بیٹا. اور نمک اگر تیز بھی ہو جائے نا تو اظہار نہ کرے، کہے تو آہستہ سے کہے. بلند آواز سے کیسے آج بولے دعوت کرتی تو بلا کھانے کا سلیقہ خراب ہو جائے، ایسی باتیں کرے بولنا. نمک کی گربت سے ہوتا ہوگا. صحیح بیٹا نہیں، اس لیے بیٹا ماں سرکار نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اس لیے بیٹا حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ دعوت میں تشریف لے گئے تو ککڑی چلتی تھی پہلے، تو جو ککڑی پہ ساتھ پہ کھانے کے پیش کی تو جتنے بھی اس کے ٹکڑے تھے ککڑی کے وہ سرکار مفتی اعظم نے سب تناول فرمایا، کوئی نہ. تو یہ بالکل حاجی ناصر صاحب مرحوم بتاتے ہیں، حاجی ناصر صاحب انتقال ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے حاجی ناصر صاحب کو تو بتاتے ہیں. تو بولے میں نے معلوم کیا حضرت وہ ککڑی آپ نے سب سنا ناصر میں جانتے نہیں ہو
وہ ککڑی کڑوی تھی، وہ لوگ کھاتے تو نہ کون کیا کہتا، اس لیے میں نے میزبان کی عزت بچائی، ککڑی کی عزت بچائی، دسترخوان کی عزت بچائی، اور لوگوں کو کھانے میں عیب لگانے سے بھی بچا دیا، ورنہ کس کی زبان میں کہتا ہے کڑوی۔ یہ ہمارے شان تھی بزرگوں کی، شان ہمارے بزرگوں کی، کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگا۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج کس دل سے کھانے کا خیال ٹھیک ہی بنایا تھا، روٹی کے کنارے ذرا کچے تھے، اور ہو ہی جاتا ہے شادی میں جی، کھانا زیادہ بنتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے جی، ہو ہی بھی جاتا ہے، کہہ بھی رہا ہے کچے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے کھانا تو بہت اچھا تھا، مگر تھوڑی ذرا مرچ ذرا ہلکی تیز ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں ہے، اتنی چل جاتی ہے، عیب بھی نکال رہا ہے، اصلاح بھی کر رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، نہیں بیٹا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، کھانا پسند ہے کھائیے، پسند نہیں ہے تو یہ فرض تو یہ آپ پر چاروں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھانے میں تو بیٹا کوئی بھی گھر والا ہو اپنی حیثیت کے حساب سے اچھے کھلاتا ہے نا، اب آپ کھلائے بھی، بنوائے بھی، آپ کو بلائے بھی، ہاتھ بھی دھلوائے، اور آپ کو کھانا بھی کھلائے، پھر کہو ٹھیک ہے تھا چلو نمک تیز، کھانا تو ہمارے گھر بنتا ہے، ابھی تمہارے گھر بنتا تو ہمارا کیوں تھی؟ غلط بات ہے، اصلاح مزاج کے خلاف چیز نہیں ہے، اس کی تربیت بھی ضروری ہے، یہ بھی تربیت ضروری ہے۔ ہاں تو کہا لا تفضانی، رسوا مت کر دینا مجھے، ملا تو میں حضور میں زبانہ وہی مطلنا تو فجے تو میں آیا، فسارر تو میں نے حضور سے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اپنا ایک چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اور میری بیوی نے جو کہ ایک سا جو پیسی میری بیوی نے بچہ میں نے ذبح کیا ہے، فتعال انت ونفر معک، حضور آپ تشریف لے چلے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور چلے، تو پھر کیا ہوا، فصاح النبی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز بلند فرمایا، کیا فرمایا، یا آل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی علم بکم، اے خندق والو، جابر نے کھانا بنایا ہے، تم سب چلو، جابر نے کھانا بنایا ہے تم سب چلو۔ تو حضور نے فرمایا لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی جیء فجئت، اور حضور تشریف لائے، یخدم الناس، لوگوں کے آگے، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، فقالت بیکا و بیکا، اس بیٹائی، اور ان کی طرف سے ان کی بیوی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے، تمہیں کیا کیا، اس میں ان کا قول ہے، اور پہلے حدیث پر اس میں کیا تھا، نور محمد تو میں نے کہا قد فعلت الذی قلت، بیوی تم نے جو کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا، قد فعلت الذی قلت، بیوی تم نے جو کہا میں نے اس پر عمل کیا، اللہ برقیر، اللہ اکبر، فاخرجت له عجینا، تو حضور کے سامنے آٹا لایا گیا، فبصق فیہ، بولو آگے ذکر آیا نا، ارے ذکر آیا نہیں آیا، فبصق کا ملا نہیں ملا، تو مبارک حضور نے دعا فرما دی، پھر حضور ہماری ہانڈی کے پاس آئے، فبصق فیہ، اس میں بھی لوہا ڈنڈا، وبارک، اور دعائیں برکت فرمائی، پھر کہا ادعو خابزۃ فلتخبز معی، روٹی پکانے والیوں کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹی بنائے، سنے، اور بعض روایتوں میں معی، روٹی بنانے والیوں کو بلا لو،
تاکہ جابر ابن عبداللہ کی بیوی تمہارے ساتھ وہ سب روٹی بنائے. بیٹا وقدحی من برمتکم، اور اپنی ہانڈی سے جو ہے وہ ترکاری نکالو. فلا تنزلوا، تو اس کو نکالنا. کتنے تھے وہ؟ وہم الف، ارے ملا 1000 تھے. کون؟ ارے صحابہ کرام کی تعداد 1000 جو ہے یہ بڑا عدد ہے، تو مانا یہ وہ ہزاروں تھے، وہ ہزاروں تھے، کتنے تھوڑی تھے، ہزاروں تھے. فاقسم باللہ لا کلوا، اللہ اکبر، میں اللہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں سب نے اور کھایا ہی نہیں. حتی ترکو، کھانا بچ گیا. ونحرفوا، بولو وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، اور ہماری ہانڈی کا عالم یہ تھا ایسی جوش مار رہی تھی جیسے تھی. وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، اور ہمارے آٹے کی روٹی بنائی جا رہی تھی جیسے کہ آٹا تھا. اللہ، یہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ. امام بخاری نے کہا ہمارے بھی دونوں سندوں کے ساتھ، چونکہ اختلاف الفاظ تھا، دونوں کو جمع کر دیا. فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، وہ فرماتی ہیں کانا ذاک یوم الخندق، یہ خندق کے دن ہوا تھا. ملا بیٹا برا ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خندق کے دن مٹی ہے نا، مٹی حضور نبی کریم علیہ السلام مٹی لے کر کے تشریف لے جا رہے تھے. حتی اغمرا بطنہ، ملا یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے شکم مبارک کو ڈھک دیا. کیا مطلب کہ مٹی کا جو گرد و غبار تھا آپ کے شکم مبارک پر لہذا لگا کہ آپ کے جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ مٹی ہی نظر آ رہی تھی. یا اغمرا بطنہ فائل بنے گا، یہاں تک کہ حضور کا شکم مبارک گرد آلود ہو گئے. حضور فرمائے تھے واللہ لولا اللہ ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، ہے نا، اذا ارادوا فتنة ابینا. حضور نے ابینا پر اپنی آواز کو بلند کر دیا. آپ نے اشعار المدیع النبوی میں پڑھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو. آپ کو آپ پڑھے تو ہے مگر ترجمہ نہیں پڑھا ان کا، تو ترجمہ بیٹا میں کر دیتا ہوں. ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، کتاب میں ترجمہ لکھی نہیں ہے. سن بیٹا سن، کہاں سے ترجمہ کروں بتاؤ، ہے نا. اگر اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی راہ یاب نہ ہوتی، نہ صدقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے نماز پڑھنے کی. یا اللہ ہم پر طمانیت نازل فرما. اگر ہمارا دشمنوں سے سامنا ہو تو ہمارے قدم کو ثابت رکھ. ان کافروں نے ہم پر زیادتی کی ہے نا، اور ہمارا عزم محکم ہے اذا ارادوا فتنة ابینا، اگر ہماری کفر کے ذریعے آزمائش چاہیں گے تو ہم کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اذا ارادوا فتنة ابینا، جب کفر کے ذریعے ہماری آزمائش چاہیں تو ابینا، ہم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں، کبھی تیار نہیں. پائے استقامت میں ہماری کبھی لغزش نہیں آئے گی. کافر ہمارے 1000 کوششوں کے باوجود اپنے ناپاک سعی میں ہمیشہ نامراد و ناکام رہیں گے. اور پھر کیا ہوا بیٹا؟ ابو سفیان بھی آئے تھے اس میں رضی اللہ تعالیٰ، معاشرہ کیا، سردی کی راتیں تھی. سنو بیٹا سنو،
سردی کراتے تھے. یہ اس انتظار میں تھے کہ قریظہ کچھ کریں بغاوت. لیکن قریظہ پر اللہ نے ایسا رو مسلط کیا، وہ سوچ رہے تھے یہ کریں حملہ تو ہم دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ نہ کریں، ہم اندر سے بغاوت کر کے ہم بعد میں کچھ لے جائیں، تو پہلے دیکھ لیں معاملہ کیا ہے. تو قریظہ ان کے انتظار میں تھے، اور یہ قریظہ سے اس بات پر ناراض تھے ہم تو خندق کے باہر ہیں، پہنچ نہیں سکتے، تم تو مدینے کے اندر ہی ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ گئے نہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے تم تو چلے جاؤ گے، آپ کو یہیں پر رہنا ہے. ہم کیوں کریں؟ تم ظاہر چلے جاؤ گے مکہ مکرمہ جہاں سے آئے ہو، ہمیں تو انہیں میں رہنا ہے. ہم تو تب کریں گے کوئی کام جبکہ دیکھ لیں گے تم کامیاب ہو رہے ہو. گزر گئے دن، 21 دن گزر گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا بیٹا پروائی ہوا چلی، تیز ہوا، سخت رات، اندھیری، سردی کی رات، تیز ہوا. اور سنو مولانا فرقان صاحب توجہ رکھیے گا، عالم یہ تھا اتنی تیز ہوا تھی کہ انہوں نے جو خیمے لگائے تھے نا، خیمے، ارے خیمے سمجھتے ہو، خیمے جو لگائے تھے ان خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور خیمے گرے، اور خیمے گرے تو اونٹ بد کے، اور جب اونٹ بد کے تو یہ کچلے، سنیں یہ کچلے، اور جب یہ کچلے نا اور ہوا بڑی تیز، ادھر صحابہ کرام کے جو خیمے لگے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ خیموں میں چراغ جل رہے تھے. وہ چراغ کیا جل رہے تھے؟ وہ نور ہدایت تھا جو اپنی جلوہ سمانیوں کے ساتھ سامنے تھا. ادھر چراغ جل رہے تھے، ادھر جناب تنابیں ٹوٹ رہی تھی، اونٹ بدل رہے تھے، کچلے جا رہے تھے. تب ابو سفیان نے کہا ارے بھائی چلو 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 بھائی چلو بابا چلتے، موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور قریظہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، قریظہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، ادھر موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا. چلو چلتے، بات سمجھ گئے؟ تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور، کہ اللہ رب العزت نے میری مدد باد صبا سے کی ہے اور قوم عاد کو پچوائی ہوا سے ہلاک کیا ہے نا. پچوائی ہوا کیا بیٹا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالِيَ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. یا قوم عاد سخر علیہ 7 لیال، بدھ کی صبح کو چلی اور باتیں سرسر چلی، اور عالم یہ تھا کہ اگلے دن ہے نا، اگلے دن بدھ کی شام تک چلی، تو 8 راتیں 8 7 لیالیہ وہ 7 راتیں ہوئی اور 8. اور عالم کیا ہوتا بیٹا؟ اللہ رب العزت نے ہوا چلی نا، اور ہوا کا پریشر زور زیادہ ہوا، ہوا کے زیادہ زور ہونے سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کلیجے پھٹے تو خون منہ سے آیا. تو لمبے قد کے تھے، ایسے مرے اور گرے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کا درخت پڑا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، کوئی نہیں بچا. سمجھے؟ تو وہ ہوا تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اور یہ باد صبا تھی جس نے حضور کی مدد کی. پوری بات سمجھ گئے بیٹا؟ نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور. بیٹا یہاں پر کیوں ذکر کیا بتا دیا نا میں نے آپ کو، یہ باد صبا چلی تھی، یہ فرماتے ہیں ارے بھائی اختر بھائی فرماتے ہیں
برا ابن عازب کہ جب عذاب کا دن ہوا، خندق کھودی گئی تو میں نے دیکھا حضور خندق کی مٹی دوسری جگہ پر منتقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھ سے غبار نے حضور کے شکم مبارک کی کھال کو چھپا دیا تھا۔ وکانا کثیر الشعر، حضور کے سینے پر بال زیادہ تھے، اور سنو بیٹا سینے پر بال ہونا یہ بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ ملا فسبے تو میں نے سنا کہ حضور عبداللہ ابن رواحہ کے کلمات بطور رجز پڑھ رہے تھے، مٹی کو منتقل کرتے وقت پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا راغبوا علینا۔ باغوباز میں دونوں کا معنی ایک ہے، وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، پھر حضور اپنی آواز کو آخر میں دراز کرتے ابینا ابینا۔ امام اہل سنت کا رسالہ ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، اس کا مطالعہ کرنا تو آپ رکھا ہوا ہے تمہاری میں نہیں ہے تو لے لو، اچھا رکھا ہو اسے دیکھ کے تسلی ہوتی ہو، اس کا مطالعہ کیجیے، ایک حرف پڑھی ہو اس میں امام اہل سنت فرمایا فانزل سکینۃ علینا، یہ خطاب حضور سے ہے، یہ خطاب اور دلائل سنیے امام اہل سنت۔ الامن والعلا للناعت المصطفیٰ بدافع البلا، سوال یہ ہوا تھا سال میں کہتا وہ نہیں درود تاج میں دافع البلا تو کہا کہ حضور کا دافع البلا کہنا شرک ہے، کہہ دیا۔ اب یہ سوال ہوا تو امام اہل سنت نے رسالہ لکھا الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، علم و فن کے سمندر اس میں موجود ہے، الامن والعلا پڑھیے گا، اللہ ذوق سلیم عطا فرمائے تو پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں سب سے پہلے مرتبہ غزوہ خندق میں حاضر ہوا۔ حدثني ابراہیم ابن موسیٰ سے انشاءاللہ میں کل پڑھاؤں گا۔